اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 41۔ آج سے انشاءاللہ 10واں پارہ شروع کر رہے ہیں، اور سورت کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو اچھی طرح پڑھا چکی ہوں۔ انفال کا مطلب ہے غنیمتیں، اور یہ سورت جو ہے جنگ بدر کے بیک گراؤنڈ میں جب مسلمانوں کو غنیمتیں ملنی شروع ہو گئی تھیں اور مسلمان مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں فیصلے کر رہے تھے، تو یہ بیک گراؤنڈ سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں کا یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اس میں قتال کے اصول بیان ہوئے ہیں اور غنیمتوں کی تقسیم اور امانت داری۔ بہت بہترین یہ جماعت سازی کے لیے بہترین صورتیں ہیں، جس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ایک مجاہدوں کی جماعت کیسے تیار کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما، یہ کہ جو کچھ غنمتم، تم غنیمت میں لو، من شیئن، کوئی بھی چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ، پس اللہ کے لیے، خُمُسَہُ، اس کا 5واں حصہ ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے۔ تو یہ 5واں حصہ جو غنیمت میں سے نکالا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو امت کی بہتری کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، کیونکہ غنیمتیں تقسیم کی جاتی تھیں، اور جس قدر کوئی حصہ لیتا تھا اور جتنا کوئی ایکٹیو مجاہد ہوتا تھا اور زیادہ محنت اس نے کی ہوتی تھی، اتنا ہی اس کے حصے میں غنیمت آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود غنیمتیں تقسیم کرتے تھے۔ ان کنتم، اگر تم ہو، آمنتم باللہ، اللہ پر، وما انزلنا، اور جو اس نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، اس فیصلے کے دن۔ یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں؟ یہ جنگ بدر کا نام ہے۔ جنگ بدر کا ایک دوسرا نام یوم الفرقان ہے، کیونکہ اس دن یہ بات واضح ہو گئی تھی، حق اور باطل کا جو مارکا تھا اس میں یہ واضح ہو گیا کہ جیت کس کی ہے۔ یوم التقى الجمعان، جس دن بھڑ گئی تھیں وہ دو فوجیں۔ واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم، جب تم تھے، بالعدوۃ الدنیا، جب تم ایک ادھر والے کنارے پر تھے۔ دنیا جو ہے یہاں پہ، یہ دنیا ہمارا پلانٹ ارتھ یہاں سے مراد نہیں ہے۔ دنیا جو ہے یہ ادنا سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا، نچلا، اس کا مطلب ہے نچلا۔ اسی لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں، کیونکہ انسان کو اوپر سے نیچے اتارا گیا۔ اس دنیا سے نیچے اور کچھ نہیں ہے، یہ اسفل سافلین ہے، اس سے ہمیں اوپر جانا ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا ہے۔ تو عدوۃ دنیا کا مطلب ہے ادھر والے کنارے پہ۔ وہم، اور وہ، بالعدوۃ القصویٰ، وہ پرلے کنارے پر تھے۔ یہ دو ایک سٹرکچر بتایا جا رہا ہے، تم یاد کرو جب تم ادھر والے پر تھے اور وہ ادھر والے پر تھے۔ والرکب، اور وہ قافلہ، اسفل منکم، تم سے نیچے تھا۔ ولو تواعد، تواعد، اور اگر تم وعدہ کرتے، ولو تواعدتم، اگر تم ایک وعدہ کرتے، لاختلفتم، البتہ تم اختلاف کرتے، فی المیعاد، اس وعدے میں۔ یعنی تم ایک، یہ جنگ بدر کا ایک واقعہ جو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تجارتی قافلہ تھا اور ایک جنگی قافلہ تھا جو مکہ سے آ رہے تھے، اور یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ، یہ آیات بھی اسی کے بارے میں ہے کہ اگر تم آپس میں ایک وعدہ کرتے تو تم وعدے میں یہ اختلاف ضرور کرتے۔ وَلَكِنْ لِيَقْضَىٰ، اور لیکن تاکہ پورا کر دے، اللہ امرن، اللہ نے جو کام کرنا تھا، کان مفعولا، کیونکہ وہ ہو کر رہنے والا تھا۔ لِيَهْلِكَ، تاکہ ہلاک ہو جائے، من ہلک، جو ہلاک ہونے والا ہے، ام بینۃ، اپنی دلیل سے، وَيَحْيَا، اور زندہ رہے، من حیا، جس نے زندہ رہنا ہے، ام بینۃ، اپنی دلیل سے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لسمیع علیم، البتہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ، جب دکھایا، یریکا، رؤیا، دیکھنا، کا، تمہیں، ہم، وہ، جب دکھایا تمہیں ان کو، اللہ، اللہ نے،
فی منامکا تمہارے خواب میں قلیلاً تھوڑے، ولو اراکہم اور اگر دکھاتا تمہیں ان کو کثیراً بہت زیادہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، اور یہ مومنوں کو بھی یعنی کہ ایک خواب آیا تھا کہ ہم فتح پا رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اصل میں میدان جنگ میں بھی انہوں نے اس گروہ کو بڑا چھوٹا دیکھا، جبکہ اس گروہ نے ان 313 مجاہدوں کو بہت زیادہ دیکھا. روایات میں یہ ہے کہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ تعداد میں اتنے تھوڑے ہیں. تو یاد کرو کہ جب اللہ نے تمہاری خواب میں ان کافروں کو تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا، اور اگر وہ تمہیں یہ زیادہ کر کے دکھاتا، لفشلتم البتہ تم بزدلی دکھاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ اور ضرور تم تنازع میں پڑ جاتے، فی الامر اس معاملے میں. وَلَكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ، سلم اس نے سلامت رکھا تمہیں، اس نے بچا لیا تمہیں. انہو بے شک وہ علیم بذات الصدور وہ جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو. تو اللہ تعالیٰ جس مارکے میں اور جس معاملے میں کامیابی دینا چاہتا ہے، اس میں مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ شجاعت سے بھر دیتا ہے. اور اس کے مختلف طریقے ہیں، کیونکہ ہم تو انسان ہیں، ہم تو غلام ہیں اپنی نگاہوں کے، اپنے کانوں کے، اپنی زبانوں کے، ہم تو ان چیزوں کے غلام ہیں. تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فتح لکھی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں اپنا مخالف کمزور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں اس کی باتیں بودی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ہمارے دل میں اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک سمپل سی بات ہے. یہی بات ہے نا کہ اللہ پہ توکل کرنے والے پھر اللہ پہ توکل کرتے ہیں، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. اور یہ توکل بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے دل میں. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اور جب وہ تمہیں دکھلائے، إِذِ الْتَقَيْتُمْ جب تم آمنے سامنے ہوئے، فِي أَعْيُنِكُمْ تمہاری آنکھوں میں بھی، قلیلاً تھوڑے، وَيُقَلِّلُكُمْ اور تھوڑے کر کے دکھائے تمہیں، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں. تو تمہیں ان کی آنکھوں میں بھی دکھایا، اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو تمہاری آنکھوں میں وہ تھوڑے نظر آئے، اور تمہیں ان کی آنکھوں میں کچھ تھوڑا دکھلایا. لیقضی اللہ تاکہ پورا کر دے اللہ، امرن اپنا کام، کان مفعولا جو ہو کر رہنے والا تھا. وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور لوٹنا ہے، بازگشت ہے سب کاموں کی. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا لقیتم جب آمنا سامنا ہوا، جب تمہارا آمنا سامنا ہو، فئۃً کسی جماعت سے، فثبتوا تو ثابت قدم رہو. واذکروا اللہ اور اللہ کو یاد کرو، کثیراً بہت زیادہ، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی کہ جب تم ایک جماعت کے سامنے ہو، آج کل ہم کیا سوچتے ہیں، ان کے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے، ان کے پاس کتنے بڑے بڑے ٹینک ہیں، ان کے پاس تو ایٹم بم ہے، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا. اللہ کیا کہتا ہے، اے ایمان والو جب تمہارا آمنا سامنا ایک جماعت سے ہو تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات ثابت قدم رہو، اس بات نہیں بھولنا، ثابت قدمی دکھانی ہے. اور جتنی ریسرچ ہوئی ہے دنیا میں سکسیس کے اوپر، کامیابی کے اوپر، اس میں آپ کو پتہ ہے کامیابی کا راز نہ انٹیلیجنس ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ حسن ہے. کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس کو انگلش میں پرسسٹنس کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کھڑے رہنا، قائم رہنا، اس کام کو نہ چھوڑنا. اور یہی آپ کو قرآن کہہ رہا ہے، جب تمہارا آمنا سامنا کسی جماعت سے ہو، فثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور اللہ کو یاد کرتے رہو، کثیراً بہت زیادہ، بجائے فضول باتوں کے، اور بجائے ایک دوسرے کو خوف دلانے کے، اور بجائے ایسی ویسی باتیں کرنے، اللہ کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. واطیعوا اللہ ورسولہ اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. ولا تنازعوا اور آپس میں تنازع نہیں ڈالنا. اپنی امت کا جائزہ لیں اور اپنے فرقوں کو گنیں، اور پھر مجھے بتائیں کہ ہم اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں، اور ہم دین کے دشمنوں کے سامنے کیسے ثابت قدم رہ سکتے ہیں. ہم تو ابھی اپنے تنازعوں سے ہی نہیں نکل پا رہے ہیں. اللہ حکم دے رہا ہے ولا تنازعوا اور آپس میں جھگڑے نہیں کرنے. کیوں؟ فتفشلوا پھر تم بزدل ہو جاؤ گے، تم بودے ہو جاؤ گے.
جو دنیا آج تمہاری امت کو دیکھ کر مذاق اڑاتی ہے، تمہارے ٹھٹے اڑاتی ہے تم لوگوں کو دیکھ کر، وہ اسی لیے ہے کہ تم تنازع میں پڑے ہوئے ہو۔ وَتَذْهَبْ رِيحُكُمْ، اور اکھڑ جائے گی ریحکم، تمہاری ہوا، یعنی کہ تم کھڑے نہیں رہ سکو گے۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کیا اصول ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے بہت زیادہ، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور جب ان سب باتوں پہ اتفاق آ جائے تو تنازع نہیں کرنا، میں یہ ہوں آپ وہ ہیں، میرا یہ یقین ہے آپ کا وہ یقین ہے، مجھے ان سے محبت ہے آپ کو ان سے محبت ہے، سب باتیں بھول جاؤ، سب اللہ کے بندے ہو، سب ایمان والے ہو، کلمہ گو ہو، تو پھر تم کیسے تنازع میں پڑو گے؟ اگر اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تنازع میں پڑ گئے، فتفشلوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور جب تم اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے تنازع ختم کر دو، کیسے ختم کرو گے؟ صبر سے، بالکل نہیں لڑنا، بالکل نہیں تنازع کرنا، بالکل نہیں بحث کرنا، سب کلمہ گو ہو، باقی ساری باتیں پیچھے ڈال دو، اب دشمن سے مقابلہ ہے۔ اور اگر صبر کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین، تو پھر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور ہاں دیکھو مومن کو اس کی شان بتائی جا رہی ہے، ایسے نہ ہو جانا کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، بطرن، بڑے اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ مومن عاجز ہوتا ہے اور وہ ریاکار نہیں ہوتا، تو وہ اتراتے ہوئے نکلے تھے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے تھے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے، واللہ، اور اللہ، بما یعملون محیط، جو وہ عمل کرتے ہیں وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ، اور جب، زَيَّنَّ لَهُمْ، خوشنما کر دیے، سجا دیے، لَهُمُ الشَّيْطَانُ، ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، اور شیطان کیسے کسی کے اعمال آراستہ کر کے انہیں دکھاتا ہے؟ وقالا، وہ کہنے لگے، لا غالب لکم، شیطان نے ان کو کہا، لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی، آج کے دن پر تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، من الناس، لوگوں سے، وانی جار لکم، اور میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا رفیق ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، پس جب تراءت، آمنے سامنے ہوئی، الفئتان، وہ دونوں لشکر، نکسا، الٹا پھر گیا، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر، وقالا، اور اس نے کہا، انی بریء منکم، میں تو جدا ہوں، میں تو بری ہوں تم سے، انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھتے، کیونکہ شیطان کو تو پتا ہے، انی اخاف اللہ، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں کہ مجھے موت آ جائے گی، واللہ، اور اللہ، شدید العقاب، اللہ تو سخت عذاب دینے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون، جب کہنے لگے وہ لوگ جو منافق تھے، والذین فی قلوبہم مرض، اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض تھا، غرہ، مغرور تھے، ہؤلاء، یہ لوگ، دینہم، ان کے دین کے بارے میں، جب منافق اور وہ لوگ جن کو دلوں میں مرض تھا وہ کہنے لگے کہ وہ، انہوں نے کیا کہا؟ غرہ، مغرور ہیں، ہؤلاء دینہم، یہ مسلمان تو اپنے دین کے بارے میں مغرور ہیں، یہ دھوکے میں ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اللہ پر توکل کر کے آگے بڑھتے ہیں، ان کے ارد گرد کے لوگ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ یہ بے وقوف ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ دھوکے میں مبتلا ہے، یہ جی دنیا کے مفاد ان کو نہیں پتا، ان کو انٹرنیشنل ریلیشنز کا بھی نہیں پتا، اور ان کو تو ڈپلومیسی بھی نہیں آتی ہے، تو ان کو ان کے دین نے غرے میں ڈال دیا ہے، مغرور کر دیا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو بھروسہ کرے اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ، عزیز حکیم، وہ تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَى، اور اگر تو دیکھے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، جب فوت کرتے ہیں ان لوگوں کو، کفروا، جو کافر تھے، الملائکۃ، فرشتے،
بڑی خوفناک آیت ہے یہ. یضربون وجوہہم، وہ ضرب دیتے ہیں، مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر. اور حدیث میں یہ ہے کہ اگر اس ضرب کی آواز تم سن لو تو تم زندہ نہ رہو. وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو اس بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب. ذالکا، یہ، بما قدمت ایدیکم، اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے، جو تمہارے اعمال جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، لَيْسَ بِظَلَّامٍ، نہیں ہے وہ ظلم کرنے والا، للعبید، اپنے بندوں پر. کداب آل فرعون، جیسا کہ دستور تھا آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا. فأخذہم اللہ، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے بدلے. ان اللہ، بے شک اللہ، قوی، وہ بڑی قوت والا ہے، شدید العقاب، سخت تعاقب کرنے والا ہے. ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں ہے، لم یکو، اللہ ایسا نہیں ہے، مغیرن نعمتن، کہ وہ بدل دے کسی نعمت کو، انعمہا، جو نعمت کی اس نے، علی قوم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی نعمت کو بدل دے جو اس نے ایک قوم کو دی، حتی، یہاں تک کہ یغیروا، بدل ڈالیں وہ، ما بانفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے. یہ وہ آیت نہیں ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، یہ وہ آیت نہیں ہے، یہ اس جیسی ایک آیت ہے لیکن مختلف ہے. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو کفار کے پاس بھی بڑی نعمتیں تھیں، وہ جسم، ان کے مسلز، اور ان کی تلوار چلانے کی تدبیریں، اور ان کا اسلحہ، اور ان کے عربی گھوڑے، اور ان کی طاقت، اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں کفار کو. پھر اللہ کسی نعمت کو نہیں بدلنے والا، لیکن اگر وہ قوم جو ان کے دلوں میں ہے وہ بدل دے. ایک مومن تلوار چلا رہا ہے اللہ کے لیے، اور کافر تلوار چلا رہا ہے اللہ کے خلاف، تو یہ دونوں کے پاس تلوار ہے، لیکن کامیابی کس کو نصیب ہوگی، اس نعمت کا فائدہ کس کو نصیب ہوگا، وہ جو اللہ کے حکم کے مطابق اسے چلا رہا ہے. تلوار کی مثال میں نے دی آپ کو، ہر چیز کی مثال لے لیں، اس میں اولاد بھی ہے، اس میں مال بھی ہے، اس میں وقت بھی ہے، اس میں توانائی بھی ہے. جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو اللہ کی نعمت ہے، آپ کو فائدہ دینے کے لیے آئی ہے. ہاں، شرط یہ ہے کہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، سمیع علیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. کداب آل فرعون، جیسا کہ دستور تھا آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور جو لوگ اس سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم، پس ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، ضائع کر دیا انہیں، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، وأغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون، فرعون والوں کو، وکل، اور سارے کے سارے، کانوا ظالمین، یہ ظالم تھے. ان شر الدواب، وہی بات دوبارہ آئی ہے، بے شک بدترین جانور، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین کفروا. پہلے کیا آیا تھا کہ شر الدواب کون ہے؟ جو سنتے نہیں ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں اور اپنی عقل نہیں استعمال کرتے. اب وہ شر الدواب کس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بدترین جانور وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، فہم لا یؤمنون، پس اب یہ ایمان نہیں لاتے. الذین، جو لوگ، عاہدت منہم، تم نے معاہدہ کیا ان سے، ثم ینقضون، پھر وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہم، اپنا معاہدہ، فی کل مرۃ، ہر بار، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ وعدہ توڑنے سے نہیں ڈرتے. فاما، پس اگر، تثقفنہم، تم انہیں پاؤ، فی الحرب، جنگ میں، فشرد بہم، تو بھگا دو ان کے ذریعے، من خلفہم، ان کو جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ عبرت پکڑ لیں، وہ نصیحت حاصل کر لیں. پس اگر تم انہیں جنگ میں پاؤ تو تم انہیں ایسی سزا دو. دیکھیں
یہ آیات جو ہے نا جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، بہت سی آیات آپ کے سامنے آئیں گی کہ اگر تم انہیں پاؤ تو انہیں مارو پیٹو اور انہیں اچھی طرح مارو اور ان کے جوڑوں پر ضرب لگاؤ اور ان کو بھگا دو وہاں سے. یہ آیات جو ہیں یہ غیر مسلم اور خاص طور پہ انگریز بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام تو پیس ہے، جبکہ آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. تو ان آیات کا بیک گراؤنڈ اور ان آیات کا جو شان نزول ہے، ان آیات کا جو مقصد ہے، ان آیات سے پہلے والی آیات، ان کے بعد والی آیات، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے. کیونکہ آپ نے قرآن پہ عمل کر کے اس کو آگے پہنچانا ہے. آپ سے یہ سوال کیے جائیں گے کہ آپ کی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم انہیں جنگ میں پاؤ تو فشرد بہم، ان کو بھگاؤ اچھی طرح، ایسے بھگاؤ کہ ان کے پیچھے والے بھی بھاگ جائیں. تو تمہاری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے. یہاں پہ صلح حدیبیہ، جنگ بدر ہو چکی ہے، امن کا معاہدہ عرب کر کے اس کو توڑ چکے ہیں، اور یہاں پہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہر دفعہ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، تو اگر وعدہ توڑنے کے بعد تم انہیں پاؤ جنگ میں تو انہیں ایسے بھگاؤ کہ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، ان کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، اور پھر یہ دوبارہ لعلہم یذکرون، تاکہ یہ عبرت پکڑیں، تاکہ یہ نصیحت پکڑیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اور اگر تمہیں کوئی خوف ہو، من قوم، کسی قوم سے، خیانت کا، دغا بازی کا، یعنی تمہیں قوم کے ساتھ معاہدہ کرو اور وہ تمہارے ساتھ دغا بازی کرے. ہیں جی، یہ عام عمومی احکامات نہیں ہیں کہ میں اپنی کچن سے ایک چھری لے کے باہر نکل جاؤں کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہی ہوں. ایسی بات نہیں ہے. اصول کو سمجھیں آپ. اگر تمہیں کسی قوم سے، اب یہ قوموں کی بات ہو رہی ہے، انڈیویجول کی بات نہیں ہو رہی، دغا بازی کا، خیانت کا ڈر ہو، فَمْبِذْ، تو پھینک دو، الیہم، ان کی طرف، علی سواء، برابری پر. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو. اگر وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں تو تم بھی معاہدہ توڑو. پھر معاہدے کو چپک کے نہ بیٹھے رہو، دنیا میں ادھر ادھر جا کے وہاں پہ احتجاج نہ کرو اور شمع جلا کے احتجاجی ریلیاں نہ نکالو. انہوں نے خیانت کی ہے، انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، تم بھی اپنا امن کا معاہدہ توڑو. یہ حکومتوں کو، مسلمان فرما رواؤں کو، ہمارے حاکموں کے لیے یہ احکامات ہیں. سمجھ آئیے؟ یہ سب آیات جو ہیں یہ بہت اچھی طرح سمجھنی ہے تاکہ آپ اسلام اور اپنے دین کا اور اپنے قرآن کا دفاع کر سکیں. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب الخائنین، اللہ پسند نہیں کرتا خیانت کرنے والوں کو. ولا یحسبن الذین، اور یہ نہ سوچیں وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، سبقوا، کہ وہ بچ گئے، وہ آگے نکل گئے. انہم، بے شک وہ، لا یعجزون، وہ عاجز نہیں کر سکتے. اگر تم مومن ہو، اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو، اور جب اللہ اور رسول کی بات مانو تو پھر کیا کرو؟ آپس میں تفرقہ نہیں ڈالنا، آپس میں تنازع نہیں کرنا، اور جب تم یہ سب کچھ کر لو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان اللہ مع الصابرین. تو اگر تم ڈرتے ہو ایک قوم سے خیانت کے ڈر سے تو ان کی طرف وہ معاہدہ پھینک دو. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا. یاد رکھو، کافر جو ہیں وہ آگے نہیں نکل سکتے، وہ نہیں عاجز کر سکتے اللہ کے دین کو اگر تم مومن ہو. وَأَعِدُّوا، اور تیار رکھو، لہم، ان کے لیے، مستطعتم، جو تم سے ہو سکے، من قوت کی چیزیں، ومن رباط الخیل، اور پلے ہوئے گھوڑے، ترہبونا، تم ایک دھاک بٹھاؤ، ایک روب بٹھاؤ ان پر، بھی، ان کے ذریعے، اپنی قوت اور اپنے گھوڑوں کے، اپنی سواریوں کے ذریعے دھاک بٹھاؤ، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم، اور تمہارے دشمنوں پر، وآخرین، اور دوسروں پر، من دونہم، ان کے سوا، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے. تو اپنے پاس قوت جمع رکھنا، دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے، قتال کرنے والوں کو اصول بتائے جا رہے ہیں. اپنے اسلحے، اپنی قوت، اپنی سواریاں سب تم نے تیار رکھنی ہے، اور ایسی تیاری کرنی ہے کہ اس سے دشمنوں پر دھاک بیٹھے، دشمنوں پر ایک روب بیٹھے. اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے.
وما تنفقوا من شیء، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم، وہ پورے کا پورا تمہیں واپس دے دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ جھکیں، ان کا رجحان ہو، ان کا جھکاؤ ہو، لِلسَّلْمِ، سلامتی کی طرف، صلح کی طرف، فَاجْنَحْ لَهَا، تو صلح کرو ان کے ساتھ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر بھروسہ رکھو اللہ پر۔ اگر وہ صلح کرنے کے موڈ میں ہے تو پھر خواہ نہیں لڑنا، صلح بہتر ہے۔ انہو، بے شک وہ، هو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ چاہیں، ان یخدعوک، کہ وہ تمہیں دھوکہ دیں، یعنی وہ صلح کی آڑ میں تمہیں دھوکہ دینا چاہیں، پھر بھی دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے، اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں، فإن حسبک اللہ، تو بے شک تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ هو الذی، وہ ذات، ایدک، جس نے تمہاری تائید کی، جس نے تمہاری مدد کی، بنصرہ، اپنی مدد سے، وبالمؤمنین، اور مسلمانوں سے، وَأَلَّفَ، اور الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، بین قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ یہ وہ اللہ ہے، لإیلاف قریش، یہ ہم اس صورت میں پڑھتے ہیں کہ الفت ڈال دی ان کے دلوں میں۔ یہ جو ازلی نسلی ایک دوسرے کے دشمن تھے، ان کے دلوں میں اللہ نے اس ایک کلمے سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے سے ان کے دلوں میں ایک ایسی الفت ڈال دی، لو انفقتا، اگر تم خرچ کرتے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں تھا سب کا سب، ما الفت بین قلوبہم، تو تم نہیں الفت ڈال سکتے ان کے دلوں میں، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، الف بینہم، الفت ڈال دی ان کے درمیان، کہ مہاجر اور انصار کی محبت جو ضرب المثل ہے عرب ہسٹری میں، کہ جب حکم یہ آیا کہ ان کو ان کی رہنے کی جگہیں دے دی جائیں، تو انصار زار و قطار روتے تھے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے، اور انہوں نے اپنے گھروں میں حصے الگ کیے کہ میرے گھر میں ہی رہ اور مجھ سے کہیں نہ جا۔ یہ الفت ایک کلمے کی بنیاد پر، آج اپنی امت کا آپ ذرا جائزہ لیں اور مجھے بتائیں کہ ہم اس کلمے کا کیا احترام کرتے ہیں۔ ہم اپنے دوسرے کلمہ گو بھائی کو، جو شاید کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے، جو کوئی حدیث ہے اور کوئی سنت ہے اور کوئی والجماعت ہے اور کوئی کیا ہے اور کوئی کیا ہے، ہم اس کلمے کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ ہم تو ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، ہم تو ایک فرقے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ ہم مسجد میں گالیاں دیتے ہیں دوسرے فرقوں کو۔ ہماری مسجدیں نہیں ہیں، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم تو اس بنیادی کلمے کا احترام نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم سب مسلمان کہلانے کے قابل ہوئے ہیں۔ اس کلمے کا احترام آپ دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ ایسی الفت ان کے دلوں میں ڈال دی جو تم ساری دنیا کا خزانہ خرچ کر دیتے تو بھی تم نہیں ڈال سکتے تھے۔ انہو عزیز حکیم، وہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، کافی ہے تمہارے لیے اللہ، ومن اتبعک، اور جس نے تمہاری پیروی کی، من المؤمنین، جو مومن ہے۔ تو اے نبی، جس نے تمہاری پیروی کی ان کے لیے پھر اللہ کافی ہے۔ جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری سنت کی پیروی کی، ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ جو آپ اہل حدیث ہیں اور آپ اہل سنت ہیں اور وہ والجماعت ہیں اور ہم تو یہ فرقہ ہیں اور ہمارے تو یہ امام ہیں اور ہمارے تو یہ روحانی پیشوا ہیں اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور ہم تو وہ سمجھتے ہیں، میں کہتی ہوں آپ سب ٹھیک ہیں، میں کسی کو غلط نہیں کہتی، میں سب سے محبت کرتی ہوں، کیونکہ یہ سب وہ کلمہ پڑھتے ہیں جو میں پڑھتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ سب ایسا کریں، تبھی اللہ ہمارے لیے کافی ہوگا، تبھی اللہ ہماری مدد کرے گا۔ آج جو امت کا حشر ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے فرق میں اتنا پڑے ہوئے ہیں کہ جس کلمے نے ہم سب کو باندھا ہوا ہے ایک مٹھی کی طرح، وہ کلمہ ہم بھول گئے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین، ترغیب دو مومنوں کو، آمادہ کرو مومنوں کو، علی القتال، قتال پر، تلوار کے جہاد پر۔ ان یکم منکم، اگر تم میں ہوں، 20،
20 صابرون صبر والے یغلبو وہ غالب آئیں گے 200 پر. یہ آیت قرآن میں پھر ریوائز ہوئی ہے، یہ تھوڑے کم ہوئے ہیں. پھر یہ تو جنگ بدر کی بات ہے نا، جہاں 313 تھے اور 1000 سے لڑے تھے اور پھر ان کا بھی حشر کیا تھا، 100 ان میں سے بھی مارے تھے، جن میں سے 70 بڑے بڑے سردار تھے. تو یہ تو وہ جنگ بدر کے صحابہ ہیں جو گنتی کی چند تلواریں اور گنتی کے چند گھوڑے لے کر نکلے تھے. اللہ یہ کہتا ہے کہ ابھارو مومنوں کو جہاد پر. اگر تم میں 20 بھی صبر والے ہوں گے، جو صبر اللہ کہتا ہے، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. وَإِن يَكُم مِّنكُمْ اور اگر تم میں ہو 100 یغلبوا 1000 تو وہ غالب آئیں گے 1000 پر. من الذین کفروا کفار میں سے، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ قوم ایک قوم ہے، لا یفقہون جو سمجھتے نہیں ہیں. تو جس میں فقہ ہے، جس میں دین کی سمجھ ہے اور جس میں نہیں ہے، ان کا یہ فرق ہے کہ 100 جو ہیں وہ 1000 کو مار رہے ہیں اور 20 جو ہیں وہ 200 کو مار رہے ہیں. الآن اب خفف اللہ خفیف کیا ہے، ہلکا کیا ہے اللہ نے، عنکم تم سے، وعلم اور معلوم کر لیا ہے، ان فیکم ضعفا یہ کہ تم میں کمزوری ہے. تو وہ جنگ تو ہو گئی اور وہ تو مارکا ہو گیا، لیکن اس کے بعد اللہ ایک سبق دے رہا ہے. اور روایات میں یہ ہے کہ یہ جنگ احد کے اراؤنڈ وہ اس ٹائم کی آیات ہیں. تو اب تو اللہ نے تخفیف کی ہے تم سے اور اس نے معلوم کیا ہے کہ تم میں بھی کمزوری ہے. فَإِن يَكُم مِّنكُم پس اگر تم میں ہوں گے 100 صابرہ 100 صبر والے، یغلبوا 200 تو وہ غالب آئیں گے 200 پر. وَإِن يَكُم مِّنكُمْ 1000 اور اگر تم میں 1000 ہوں گے، یغلبوا تو وہ غالب رہیں گے 2000 پر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین اور یاد رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ما کان لنبی یہ نہیں ہے نبی کے پاس ان یکون لہو یہ کہ ہوں ان کے پاس اسرا قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یسخنا فی الارض. یسخنا یہ بڑا سخت لفظ ہے، وہ خون ریزی کر لے، اچھی طرح خون بہا لے، فی الارض زمین میں. تریدون عرض الدنیا تم چاہتے ہو دنیا کا مال، واللہ اور اللہ یرید الآخرہ وہ آخرت چاہتا ہے، اللہ تمہیں آخرت دینا چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم اور اللہ تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. جنگ بدر میں قریش کے لوگ قید ہو کر مدینہ میں آئے تھے، انہیں قید کیا گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیش ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا اچھی طرح معلوم ہے، تفاسیر میں ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ جو ہے 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو وہ ہماری طرف سے آزاد ہو جائے گا. اس سے زیادہ علم کا اور ایجوکیشن کا آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے دین میں جو ہمارے سو کالڈ ان ایجوکیٹڈ پیغمبر، امی پیغمبر جو ہیں ہمارے حضرت پیارے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے یہ مثال قائم کی تو اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو آزادی دی کہ انہوں نے مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا. پھر وہ قیدی جو تھے وہ تقسیم کیے گئے، مہاجر انصار میں تقسیم کیے گئے اور انصار نے ان سے ایسا سلوک کیا کہ ان میں سے بہت سارے ایمان لے آئے تھے. تو یہاں پہ اور اس وقت جب یہ قیدی آئے تھے تو صحابہ میں بھی ایک آرگومنٹ ہوا تھا، ایک اختلاف ہوا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں رکھا جائے. یہ حکم جو ہے یہ اس بیک گراؤنڈ میں آ رہا ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن میں ایک بات ہے جو تھوڑی سی ڈائگریشن لے کے میں آپ کو سمجھاؤں گی. ما کان لنبی یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں، یہ نبی کے لیے نہیں ہے. یہاں تک کہ یسخن فی الارض وہ خوب خون بہا لے زمین میں، یعنی وہ جنگ جو ہے وہ آخر تک لڑے گا، وہ دوسری سائیڈ جو ہے اسے ختم کر دے گا یا ختم کر دے گا یا وہ بھاگ جائیں گے. قیدی پکڑ کے لانا جو ہے یہ نبی کی شان نہیں ہے. تم قیدی کیوں پکڑ کے لاتے ہو؟ کیونکہ عرب جو تھے جو بہت فریکوینٹلی قبیلے آپس میں لڑتے تھے، تو جو قبیلہ جیت جاتا تھا وہ دوسرے قبیلے میں سے لوگوں کو قید کر کے لے آتا تھا اور انہیں غلام بناتا تھا اور پھر انہیں بیچتا تھا آگے. وہ غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں اور ایبل باڈیڈ اور اسٹرانگ لوگ جو ہوتے تھے وہ بڑے قیمتی بکتے تھے وہاں پہ.
تو تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا مال چاہتے ہو. جب تم یہ قیدی پکڑ کے لاتے ہو اپنے مال غنیمت میں تو تم دنیا کا مال چاہتے ہو. دیکھو لڑنا اس وقت تک ہے کہ جنگ ختم ہو جائے، یا تو جس سے تم لڑ رہے ہو وہ ختم ہو جائے یا وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائے. قیدی پکڑ کے لانا جو ہے یہ نبی کی شان نہیں ہے. یہاں پہ یہ ایک تنبیہ آئی ہے نبی کے لیے. پھر تم دنیا چاہتے ہو، دنیا کا مال چاہتے ہو، اور دنیا اللہ تمہیں آخرت دینا چاہتا ہے. تو یہ یہاں پہ سمجھا دیا گیا کہ قیدی لانا جو ہے یہ اور ان کے بدلے میں پھر مال لینا جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے. پھر ہمارے لیے اس حکم کی کیا امپلیکیشن ہے، کیونکہ یہ تو نبی کے لیے کہا جا رہا ہے نا کہ آپ کی یہ شان نہیں ہے. ہمارے لیے بھی یہی امپلیکیشن ہے کہ جنگ اپنی آخری حد تک لڑنی ہے، میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا، نہ اس میں قیدی بننا ہے نہ قیدی پکڑنا ہے. ہاں وہ جو ہاتھ لگ جائیں اور پھر ان سے آپ انٹیلیجنس حاصل کریں اور ان سے فائدے حاصل کریں وہ الگ بات ہے. یہ باتیں سورہ احزاب میں آئیں گی. ٹھیک ہے جی. لولا کتاب، اگر نہیں لکھا ہوتا من اللہ سبقا، اللہ کی طرف سے پہلے سے بھی، لمسکم، البتہ تمہیں پہنچتا، فیما، اس میں، اخذتم، جو تم نے پکڑا ہے، ان قیدیوں کے پکڑنے کے بدلے میں تمہیں پہنچتا، عذاب عظیم، ایک بڑا عذاب. فکلوا مما، پس کھاؤ اس میں سے، غنمتن، جو تمہیں غنیمت میں ملا ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، وہ بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے. یا ایھا النبی، فرما دیجیے اے نبی، قل، فرما دیجیے، لمن فی ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، من الاسرا، ان قیدیوں میں سے. اب یہ قیدیوں کا معاملہ یہاں پہ اللہ کلیئر کر رہا ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا شان نزول جو ہے بدر کے قیدی ہیں. ان یعلم اللہ، اگر معلوم کرے اللہ، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، خیرن، کوئی بھلائی، یؤتکم خیرن، وہ تمہیں دے گا بھلائی، مما، اس میں سے جو اخذ منکم، تم سے لیا گیا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے. تو اب جو قیدی آ گئے ہیں تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تم نے کیا کہنا ہے؟ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کوئی، یعنی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اگر اللہ نے کوئی بھلائی معلوم کی تو وہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے گا اور وہ تمہیں بخش دے گا. ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے. وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ ارادہ کریں، خیانتک، آپ سے خیانت کرنے کا، فقد خان اللہ، تو انہوں نے خیانت کی اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے تو اللہ سے خیانت کی ہے. اللہ کے گھر کے مجاور بن کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسے کنٹرول کر رہے ہیں اور اسے بتوں سے بھرا ہوا ہے. فَأَمْكَنَ، پس قبضے میں دے دیا، منہم، ان میں سے، تو اللہ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا. واللہ، اور اللہ، علیم حکیم، وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، باموالہم، تو ایمان لانا پہلی منزل، ہجرت کرنا دوسری منزل. ہجرت کے درجے میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، اپنے نفس سے ہجرت کرنا، اپنی خواہشات سے، شہوات سے ہجرت کرنا، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جائز اور حلال سے ہجرت کرنا اگر وہ کہے، مثلا روزے میں. اور پھر فائنلی اپنے گھر بار کو، اپنے مال کو، اپنے اہل کو چھوڑنا، اس لیے کہ وہ آپ کا وہاں پہ ایمان کو مینٹین رکھنا مشکل ہے، آپ کا اپنے دین کو مینٹین رکھنا مشکل ہے، تو اللہ کی طرف ہجرت کرنا. اور پھر جہاد، اس کے درجے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنے نفس کو حلال سے روکنا اور حرام سے روکنا اور حلال پہ آمادہ کرنا، اور پھر حلال سے بھی رک جانا کیونکہ اللہ کا حکم ہے. یہ جہاد کے درجے ہیں. اور پھر جب حلال سے بھی رکنے کی طاقت پیدا ہو جائے تو پھر زبان سے، ہاتھ سے اور قلم سے اور اولاد سے اور مال سے جہاد کرنا، یہاں تک کہ انسان قتال کرنے والا مجاہد بن جائے. تو بے شک ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مال سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین، اور وہ لوگ، آووا، جن کو ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور مدد کی، اولئک، وہی لوگ، بعضهم اولیاء بعض،
دوست ہیں بعض ان میں سے بعضوں کے. والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی. ما لکم تمہیں نہیں ہے من ولایتہم ان کی رفاقت ان کی دوستی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہ کی تمہیں ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. من شیء کچھ بھی. حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں. وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ اور اگر وہ تم سے مدد مانگیں فی الدین دین کے معاملے میں فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تم پر لازم ہے ان کی مدد کرنا. الا مگر. اچھا اب یہ معاملہ چونکہ ایک ٹوٹل حکم دیا جا رہا ہے. اب ایسے لوگ ہیں ایسے مسلمان ہیں جو مکہ میں پھنسے ہوئے ہیں وہ مجبوری سے ہجرت نہیں کر سکے. ایک تو یہ ہے کہ اپنی مرضی سے ہجرت نہیں کی. ہجرت ہو رہی ہے اور مدینہ میں ریاست قائم ہو رہی ہے لیکن یہ ہجرت نہیں کر رہے تو پھر وہ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ان کی دوستی سے کچھ بھی نہیں ہے ان سے دور رہو یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں. ہاں ایسے لوگ ہیں جو مجبوراً وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ تمہیں پیغام بھیجتے ہیں اور تم سے مدد مانگتے ہیں. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے جن کو ان کے باپ نے زنجیروں میں ڈالا ہوا تھا اور وہ واپس گو کہ وہ بھاگ کے آئے تھے صلح حدیبیہ کے وقت لیکن ان کو صلح کی شرائط کے مطابق واپس کر دیا گیا تھا. تو یہ دیکھیں کہ اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے. الا مگر علی قوم ایک ایسی قوم کے خلاف بینکم و بینہم میثاق اگر تمہارے درمیان معاہدہ ہے تو پھر تم ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے. تمہیں دوسری قوم کی بات ماننا ضروری ہے. واللہ بما تعملون بصیر اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے. والذین کفروا اور جو کافر ہیں بعضهم اولیاء بعض ان میں سے بعضوں کے دوست ہیں. الا تفعلوہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ تو فتنہ ہو جائے گا. فی الارض زمین میں وفساد کبیر اور بہت بڑا فساد. یعنی تمہیں کفار کے ساتھ بھی معاہدے کرنے پڑیں گے ان کے ساتھ بھی امن کے ایگریمنٹس پہ سائن کرنا پڑے گا. اگر وہ اپنے معاہدے کے خلاف ورزی نہیں کر رہے تو پھر تم بھی نہیں کر سکتے ورنہ زمین میں بہت بڑا فساد ہو جائے گا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا فی سبیل اللہ کی راہ میں. والذین آووا اور جنہوں نے ٹھکانہ دیا ونصروا اور مدد کی. اولئک یہی وہ لوگ ہیں هم المؤمنون حقا جو سچے مومن ہیں. کیا کیا؟ ایمان لائے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. ہجرت کی سارے درجے میں نے آپ کو پڑھا دیے. جہاد کیا سارے درجے میں نے آپ کو پڑھا دیے. فی سبیل اللہ کی راہ میں. اور پھر انہوں نے اور کیا کیا؟ والذین آووا انہوں نے ٹھکانہ دیا انہوں نے بے گھروں کو بے بسوں کو ہجرت کیے ہوں کو ٹھکانہ دیا. ونصروا اور ان کی مدد کی. یہ مدینہ کے انصار سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے. ان لوگوں کو جو ایمان والوں کو ٹھکانے دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا یہ سچے مومن ہیں. لہم مغفرت ان کے لیے مغفرت ہے. ورزق کریم اور عزت والی روزی ہے. والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے من بعد اس کے بعد وہاجروا اور انہوں نے بھی ہجرت کی. وجاہدوا معکم اور انہوں نے بھی جہاد کیا تیرے ساتھ. فاولئک منکم تو وہ بھی ایسے ہیں جیسے تم میں سے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور قرابت دار بعضهم بعض ان میں سے اولا زیادہ قریب ہیں ببعض دوسروں سے فی کتاب اللہ کے حکم سے. یعنی جو قرابت دار ہیں وہ ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے حکم کی روح سے. یہ سارے درجے بتائے جا رہے ہیں جماعت بتائی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کی جماعت کون کون ہے. ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی جماعت میں شامل کر لے. اللہ ہم سب کو ایک جماعت میں مومنین کی جماعت میں مومنین حق کی جماعت میں شامل کر لے. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا اور اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.